جرح و تعدیل نے سارے راویوں کی جرح اور تعدیل کی ہے، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں جرح نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے ان کے لیے وکیل کی ضرورت نہیں ہے. وکیل صحابہ کسی کو کہنا میرے خیال میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کے لیے وکیل کی ضرورت نہیں. عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں، مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے. بیچتا ہوں لفظوں کے پیالے خرید لو، ارے شب کا سفر ہے کچھ تو اجالے خرید لو. مجھ سے نہ ہوگا امیران شہر کا احترام، میری زباں بندی کے واسطے تالے خرید لو. واجب الاحترام ماجرا کچھ یوں ہے کہ کل ایک شخص نے بیان دیا. بیان میں کہتا ہے کہ جو شخصیات جرح و تعدیل سے پاک ہیں ان کی صفائیاں دینے والا وکیل نہیں بن جاتا، اسے وکیل نہیں کہا جانا چاہیے. وہ وکیل صحابہ کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ خطاب، یہ لقب ٹھیک نہیں ہے. واجب الاحترام جرح و تعدیل سے پاک شخصیات پر بھی تنقید ہوتی ہے. کون کرتا ہے؟ روافظ کرتے ہیں. کون کرتا ہے؟ منکرین حدیث کرتے ہیں. کون کرتا ہے؟ قرآن کے منکر کرتے ہیں. کون کرتا ہے؟ ارے پاکستان میں ہوتی ہے، ہندوستان میں ہوتی ہے، ایران میں ہوتی ہے، عراق میں ہوتی ہے، صحابہ کے دور سے ہوتی ہے، نبی کے دور سے ہوتی ہے. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی. تبھی تو اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنے ترانے پڑھے گئے قرآن کی طرف سے. واجب الاحترام آج کوئی شخص اگر صحابہ کی تنقید کرنے والوں کو، صحابہ کے اوپر تبرہ کرنے والوں کو، صحابہ پر بکواس کرنے والوں کو، صحابہ کے بارے میں گستاخانہ نازیبا الفاظ بیان کرنے والوں کو چپ کرواتا ہے تو وہ وکیل صحابہ کہلوانے کا حقدار ہے. وہ صحابہ کی جو صفائی دیتا ہے، صحابہ کے بارے میں بکواس کرنے والوں کو جس طرح خاموش کرواتا ہے، دلائل کی دنیا میں آ کر ریت کی دیوار پہ کھڑا نہیں ہوتا، وہ شخص وکیل صحابہ کہلوانے کا حقدار ہے. جس شخص نے صحابہ کی عظمت کے لیے، صحابہ کی عزت کے لیے، صحابہ کی ناموس کے لیے اپنا تن من دھن جوانی لڑکپن شباب تمام ادوار زندگی کے گزار دیے، اس شخص سے تم صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اس نے تمہارے بورڈ کے ساتھ الحاق نہیں کیا، اس وجہ سے تم اس شخص سے یہ خطاب چھین لو، بغض میں آ کر، حسد میں آ کر جگہ جگہ اس پر تبرہ کرو، اس شخص کے بارے میں تم مختلف قسم کے ہتھ گنڈے استعمال کرو، پروپیگنڈے کرو. ہم جانتے ہیں تم کیوں کر رہے ہو، کس کے اشاروں پر کر رہے ہو، کس کے کہنے پر کر رہے ہو. ہم خاموش ہیں، ہمیں خاموش رہنے دیا جائے. ہم جانتے ہیں تم یہ کیوں کر رہے ہو، تم یہ کھیل کیوں رچا رہے ہو. ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہم نشانے پر ہیں، ہمیں معلوم ہے تم کس کی ڈگی پر ناچ رہے ہو. یاد رکھو وہ ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا کرتے ہیں، پھر تم پچھتاؤ گے کہ تم نے کیا کیا. میں صرف اتنا کہنے کے لیے حاضر ہوا تھا. وکیل صحابہ تو ہم کہتے رہیں گے، کسی کا نام نہیں لیتا. جو شخص بھی قربانیاں دے گا، چاہے وکیل صحابہ علامہ عطا اللہ بندیالوی حافظہ اللہ ہو، چاہے تم خود بھی صحابہ کے لیے قربانیاں دو گے، صحابہ کے اوپر تبرہ کرنے والوں کا منہ نوچ لو گے دلائل کی دنیا میں آ کر، ہم تمہیں بھی وکیل صحابہ کہیں گے. عیش کرو ہمارے ہوتے ہوئے، لیکن یہ نہیں، یہ تنقید کی پٹاری، یہ حسد کی پٹاری، یہ بغض کی پٹاری بند کر دو. چھوڑ دو بکواس بازی، چھوڑ دو تانا بازی، چھوڑ دو حسد، چھوڑ دو. اس میں کچھ نہیں رکھا. اللہ تمہیں بھی کامیاب کرے. تم بھی حق کے لیے لڑو، تم بھی لڑ سکو گے. اگر اوپر والوں نے ہاتھ اٹھا لیا تم نکلو گے، انشاءاللہ تم نکلو گے جب تمہیں پھینک دیا جائے گا. اللہ تمہیں